وبسم الله ومحمد الله ومسلم وسلم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض۔ آج تیسرے پارے کا خلاصہ بیان کیا جائے گا۔ تیسرے پارے کے شروع میں انبیاء علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ ارشاد فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام میں سے بعض انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے دوسرے بعض پر فضیلت دی ہے۔ امت سے تو تمام انبیاء علیہ السلام افضل ہیں، لیکن نبیوں میں سے بعض نبی دوسرے نبی سے افضل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو براہ راست اپنے ساتھ ہم کلام ہونے کے شرف بخشا ہے تو کسی نبی کو کوئی اور اعزاز بخشا ہے۔ پھر انبیاء کرام علیہ السلام کو جو معجزات دیے ان کا ذکر کیا۔ اس پارے کے دوسرے رکوع میں آیت الکرسی ہے جو قرآن کریم کی افضل ترین آیت ہے، اس کے پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمرود کے ساتھ جو مناظرہ ہوا اس کا ذکر کیا۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمرود سے مناظرہ ہوا۔ نمرود خود کو سجدے کراتا تھا، خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دلیل کی طاقت کے ساتھ اس کو خاموش کرایا۔ یہاں پہ یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ جس طرح دین کا کام تصنیف ہے، تبلیغ ہے، دعوت ہے، جہاد ہے، وعظ و نصیحت ہے، امامت ہے، خطابت ہے، اسی طرح مناظرہ بھی دین کا حصہ ہے۔ انبیاء علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں، چھوٹا یا بڑا گناہ کا کام ان سے نہیں ہوتا۔ اگر مناظرہ کرنا گناہ ہوتا تو ابراہیم علیہ السلام کبھی بھی اس کو نہ کرتے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا ایک تباہ شدہ بستی سے گزر ہوا تو ان کے دل میں خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ انہیں دوبارہ کیسے زندہ فرمائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام پر 100 سال تک موت کو طاری کیا، پھر انہیں زندہ کیا۔ اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے انفاق فی سبیل اللہ کی مثال دیتے ہوئے فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبہ۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے والے کے اجر کو ایک مثال سے سمجھایا۔ کسان زمین میں ایک دانہ بوتا ہے، اس سے 7 بالیاں اگتی ہیں، ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں، تو کسان ایک دانہ خرچ کر کے 700 دانے حاصل کرتا ہے۔ یہی حال اس شخص کا ہے جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں 1 روپیہ خرچ کرتا ہے اور سینکڑوں نیکیاں کما لیتا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے سود کی حرمت اور سود پر وعید کا ذکر کیا۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا اور فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ سود پر جہاں اور وعیدیں ہیں وہاں اہم ترین وعید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سود خور کے ساتھ اعلان جنگ کیا ہے۔ جنگ کا یہ ضابطہ ہے کہ جس سے جنگ ہوتی ہے ایک فریق اس کی سب سے قیمتی چیز کو تباہ برباد کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ہاں سب سے قیمتی چیز ایمان ہے۔ سود خور جب سود کو حلال سمجھتا ہے تو ایمان ختم ہو جاتا ہے، اور حرام سمجھ کر کھاتا ہے اور اس پر مداومت کرتا ہے، توبہ نہیں کرتا تو بھی خدشہ ہے کہ ایمان ختم نہ ہو جائے۔ سود سے بچنا ضروری ہے۔ سود کا 1 روپیہ کھانا اپنی ماں سے 70 مرتبہ بدفعلی کرنے سے بڑا جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے مالی معاملات کا ذکر کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ۔ قرآن کریم نے مالی معاملات کو بھی بہت اہمیت کے ساتھ بیان کیا۔ لین دین، تجارت اور رہن کے مسائل کو بیان کیا۔ اگر کبھی لین دین یا سفر میں رہن کے رکھنے کی ضرورت پڑ جائے تو اس کی تحریری دستاویز تیار کر لینی چاہیے اور اس پر گواہ بھی بنا لینی چاہیے۔ اس صورت کے آخر میں یعنی سورۃ بقرہ کے آخر میں اللہ رب العزت نے ایک جامع اور مفید ترین دعا سکھلائی۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ کیا ہمارے رب اگر ہم بھول جائیں یا غلطی کریں تو ہماری پکڑ نہ فرمائیے۔ اے ہمارے رب ہم پر ایسا بھاری بوجھ نہ رکھیے گا جیسا آپ نے ہم سے پہلے لوگوں پر رکھا تھا۔ اے ہمارے رب ہم سے وہ بوجھ نہ اٹھوائیے گا جس کی ہم میں طاقت نہیں۔ ہمیں معاف کر دیجئے، ہمیں بخش دیجئے اور ہم پر رحم کیجئے۔ آپ ہی ہمارے کارساز ہیں، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کیجئے۔ یہاں پہ سورۃ بقرہ کے آخر میں یہ جامع اور مفید ترین دعا بتائی گئی ہے۔
اگر احکام کی تعمیل میں ہم سے کوئی غلطی یا کمی کوتاہی ہو جائے تو یہ دعا مانگنی چاہیے تاکہ اللہ تعالی ہم سے درگزر کا معاملہ فرمائے۔ پھر آگے سورۃ آل عمران شروع ہوتی ہے۔ آل اولاد کو کہتے ہیں اور عمران ایک شخص کا نام ہے۔ آل عمران کا معنی ہوا عمران کی اولاد۔ اس صورت میں چونکہ اولاد عمران کا تفصیل سے ذکر ہے اس لیے صورت کا نام آل عمران ہے۔ اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے ایک بات کا ذکر کیا ہے کہ عیسائیوں کا وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا تو اس کا ذکر ہوا هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات۔ جب نجران کے عیسائیوں کا تقریباً 60 بندے تھے، ان کا وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مکالمہ کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے الہ ہونے میں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ہونے میں انہوں نے دلائل پیش کیے اور انہوں نے اپنی جہالت کی وجہ سے قرآن کریم کے ان الفاظ سے استدلال کیا جن میں عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ اور روح اللہ فرمایا گیا ہے۔ عیسائیوں کو بڑا ناز تھا شاعری پر، تو انہوں نے اپنا شاعر کھڑا کیا، تو اس کے مقابلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا شاعر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کیا، تو عیسائیوں کا شاعر شکست کہا گیا۔ عیسائیوں کو خطابت پر ناز تھا تو اپنا خطیب کھڑا کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مقابلے میں حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کیا۔ عیسائیوں کا خطیب شکست کھا گیا۔ پھر جب دلائل کی باری آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دلائل سے توحید خداوندی کو ثابت کیا اور ان کے عقیدہ تثلیث کی تردید فرمائی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے جرائم کو بیان کیا، ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق، کہ وہ انبیاء علیہ السلام کو ناحق قتل کیا کرتے، اللہ کے نیک بندوں کو تنگ کرتے تھے، ظلم و تشدد کرتے۔ ان کے جرائم کی پاداش میں ان کے اعمال ضائع ہونے اور جہنم میں داخلے کی وعید سنائی گئی ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بات سمجھائی کہ کفار کو دلی دوست نہ بنائیں، یا لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کہ ان کے ساتھ قلبی تعلقات، دوستی اور محبت قائم نہ کرو۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ قلبی محبت جسے موالات کہتے ہیں کفار کے ساتھ جائز نہیں۔ ہاں البتہ رکھ رکھاؤ، وقتی ضرورت اور اپنے ماحول کو سازگار رکھنے کے لیے ایسے تعلقات جسے مدارات کہتے ہیں اس کی گنجائش ہے، مگر یہ بھی علماء سے پوچھ لینا چاہیے کہ کس قسم کا تعلق ہوتا ہے اور کس قسم کا تعلق رکھنا جائز ہے۔ کفار کے ساتھ تجارت جائز ہے مگر اس وقت جب کفار مسلمانوں کو نقصان نہ پہنچاتے ہوں، ان کے املاک نہ تباہ کرتے ہوں اور کفار اپنے تجارتی مال کو اسلام کے خلاف استعمال نہ کر رہے ہوں۔ پھر اس صورت کے اندر 3 بڑے اہم واقعات بیان کیے گئے۔ سب سے پہلا واقعہ حضرت مریم کی والدہ کا ہے، اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی۔ حضرت مریم کی والدہ حضرت حنہ بنت فاقوس، ان کا ذکر ہے، ان کی اولاد نہیں تھی تو انہوں نے منت مانی کہ اللہ تو مجھے بیٹا دے، میں اس کو تیرے دین کے لیے وقف کروں گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں بیٹی عطا فرمائی۔ تو حضرت مریم کی والدہ کو شبہ ہوا کہ بیٹا ہوتا تو میں دین کے لیے پیش کرتی، لیکن میری تو بیٹی ہے اور بیٹی کیا کرے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے بڑا پیارا جواب دیا، وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، کہ جو بیٹا تو نے مانگا تھا وہ اس بیٹی کی طرح نہیں ہے جو ہم نے دی ہے۔ بسا اوقات دینی معاملات میں بیٹیاں بیٹوں سے بھی بڑھ جاتی ہیں۔ بیٹیاں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہیں، اس لیے بیٹی کی پیدائش پر دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کو خوشی سے قبول کرنا چاہیے۔ نظر کا مسئلہ بیان ہوا، نظر صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، کسی غیر اللہ کے لیے ہرگز نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ نظر عبادت ہے اور عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے۔ دوسرا واقعہ حضرت زکریا اور یحییٰ علیہم السلام کا ہے، ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ۔ زکریا علیہ السلام نے جب حضرت مریم کے پاس جبکہ وہ چھوٹی تھیں بغیر موسم کے پھل دیکھے تو حضرت زکریا علیہ السلام نے پوچھا کہ اے مریم تمہارے پاس یہ تر و تازہ پھل کہاں سے آئے ہیں؟ تو حضرت مریم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ یہ حضرت مریم کی کرامت تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی ہاں اولاد نہیں تھی تو حضرت مریم کے پاس بغیر موسم کے پھل دیکھ کر اللہ تعالیٰ سے اولاد کی دعا مانگی کہ اے اللہ مجھے بھی اپنی طرف سے اولاد عطا فرما، جس طرح تو نے مریم کو بغیر موسم کے پھل دیا ہے۔ حالانکہ حضرت زکریا بھی بوڑھے تھے اور ان کی اہلیہ بھی بوڑھی اور بانجھ تھی، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسا بیٹا عطا فرمایا۔
تو اسی لیے اس واقعے سے یہ واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ ولی کی کرامت دیکھ کر ولی کے خدا سے مانگنا چاہیے، نہ کہ خود ولی سے۔ یاد رکھیں، ولی کی کرامت کو دیکھ کر ولی سے مانگنا یہ اسلام نہیں ہے، ولی کی کرامت دیکھ کر ولی کے خدا سے مانگنا یہ اسلام ہے۔ تیسرا واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ہے۔ قالت رب انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر قال کذلک اللہ یخلق ما یشاء اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو بیان فرمایا کہ وہ خدا کے کلمہ کن سے بغیر کسی ظاہری سبب کے پیدا ہوئے۔ یہ مذکورہ تینوں واقعات خرق عادت بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت پر دلالت بھی کرتے ہیں۔ یہودیوں کا عیسائیوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو قتل کرنے کا ارادہ تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ذکر کیا، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا تھا، دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے انہیں بچانے کی تدبیر فرما لی، اور اللہ تعالیٰ کی تدبیر ہی غالب رہتی ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تسلی دیتے ہوئے فرما دیا کہ تجھے دنیا میں دوبارہ اتارنے کے بعد ظاہری موت میں ہی دوں گا۔ اس کے بعد فرمایا اور میں تجھے ابھی زندہ آسمانوں پر اٹھا لوں گا اور تجھ تک یہود کے ہاتھ پہنچنے بھی نہیں دوں گا، تجھے ان بدبخت یہود سے محفوظ رکھوں گا، اور پھر جو تیرے ماننے والے ہیں انہیں کامیاب کروں گا۔ تمام اہل سنہ والجماعہ، تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر زندہ ہیں، قیامت سے پہلے آئیں گے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے آئیں گے، جہاد کریں گے، اور پھر پوری دنیا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی برکت سے کوئی ایک شخص بھی کافر نہیں رہے گا۔ اس کے برعکس یہودیوں کا جو عقیدہ اور نظریہ ہے وہ یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھا دیا گیا اور وہ قتل کر دیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید میں فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ نہیں چڑھایا گیا بلکہ وہ آسمان پر زندہ ہیں۔ اس سپارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چیلنج جو مباہلہ تھا، عیسائیوں کو مباہلے کی دعوت دی تھی، اس کا ذکر کیا۔ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ۔ عیسائیوں کا جو وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، دلائل سننے کے باوجود بھی انہوں نے جب حق کا اعتراف نہ کیا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مباہلے کی دعوت دی۔ وہ مباہلے پر تیار نہ ہوئے بلکہ جزیہ قبول کر لیا۔ پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام سے عہد لیا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ۔ تمام انبیاء علیہ السلام سے یہ عہد لیا کہ اگر تمہاری موجودگی میں سید الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو تم سب نے ان پر ایمان لانا ہے۔ انبیاء سے جو عہد لیا ہے حقیقت میں وہ عہد ان کی امتوں سے تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کی نعمت عطا فرمائے۔